السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا بصیرا، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 570 ہے۔ سورہ انعام کی 3 آیتوں کی تشریح آج کی جائے گی، آیت نمبر 115، 116 اور 117۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم۔ وتمت اور مکمل ہے، کلمت بات، ربک آپ کے رب کی، صدقاً صدق سچائی، وعدلاً اور عدل میں انصاف، لا مبدل کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، لکلماتہ اس کی باتوں کو، وہو اور وہ، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنْ اور اگر تطع آپ اطاعت کریں، اکثر کی من ان میں سے جو فی الارض زمین میں ہیں، یضلو کا تو وہ آپ کو بہکا دیں گے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ان یتبعون وہ پیروی نہیں کرتے، الا مگر الظن اپنے گمان کی، وَإِنْ اور نہیں ہیں ہم وہ الا مگر یخرصون اٹکل کی باتیں کرنے والے ہیں۔ اِنَّا بے شک ربک آپ کا رب ہوا وہ اعلم خوب جانتا ہے، من اس کو جو یضل بہکتا ہے، عن سبیل اس کی راہ سے، وہ ہوا اور وہ اعلم خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا ہے جانتا ہے، اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گے، یہ محض گمان کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پر چل رہے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ تیسری بات، وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ چوتھی بات، اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ پانچویں بات، وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے۔ چھٹویں بات، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں۔ ساتویں بات، یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی ہر بات انصاف اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات میں آپ جھوٹ نہیں پائیں گے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچی بات کہہ سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون سچی بات کہہ سکتا ہے؟ سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی ہے، جس میں جھوٹ کا کوئی گمان اور خیال نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ظلم سے بالکل پاک، عدل و انصاف پر مبنی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے پروردگار کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل و مکمل ہے۔ سچائی، پوری سچائی اللہ کے کلام ہے۔ اللہ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کے کلمات سچائی اور عدل و انصاف کے اعتبار سے کامل و مکمل ہے، اس میں کسی بھی قسم کے نقص کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی کلمات سے مراد کیا ہیں؟ وہ مضامین ہیں جو قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں، 30 پاروں میں، 114 سورتوں میں، 7 منزلوں میں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں تفصیل کے ساتھ، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، چاہے وہ معاملات سے متعلق ہو، چاہے وہ معاشرت سے متعلق ہو، چاہے وہ سماج سے اور تہذیب سے متعلق ہو، چاہے وہ سیاست سے متعلق ہو، چاہے وہ اخلاق و کردار اور کریکٹر سے متعلق ہو، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے مفصل انداز میں باتیں بتا دی ہیں۔ اور جن باتوں میں، جن احکامات میں اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے، ڈیٹیل نہیں ہے، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپنی پوری زندگی میں اس کی تفصیل بتلائی۔ 23 سال نبوی زندگی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام احکامات کی تفصیل بیان کی، جن میں اجمال تھا قرآن مجید میں، اس کی تشریح کی، اور صحابہ کرام نے اس کو اپنے دلوں میں لیا اور سینوں میں لیا، اور سینہ بسینہ اس سارے احکامات، ان سارے احکامات کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے، تابعین کے ذریعے سے، تبع تابعین کے ذریعے سے، علماء اور اسلاف اور محدثین اور مفسرین کے ذریعے سے آج تک بھی وہ احکامات پہنچے، اور قیامت تک انشاءاللہ دین اسلام کے ساری وہ باتیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں وہ آتی رہیں گی، اور یہ سمندر باقی رہے گا۔ اور جب تک یہ کتاب قرآن مجید اس دنیا میں باقی ہے، یہ دنیا باقی ہے، دنیا سے قرآن باقی نہیں ہے، قرآن مجید سے یہ دنیا باقی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور یہ حقیقت بھی بتا دی گئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ کے وما کے لا مبدل لکلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ رب ذوالجلال کے جو کلمات ہیں قیامت تک باقی ہیں۔ رب ذوالجلال نے جس کتاب الہی کو اتارا، آفاقی کتاب قرآن مجید کو، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی تحریف اور ترمیم ہرگز نہیں، اس کا لفظ باقی ہے، اس کا جملہ باقی ہے، ساری آیتیں، سارے پارے اور ساری چیزیں، قرآن مجید کی ساری عبارتیں محفوظ ہیں۔ اور جس کتاب کو رب ذوالجلال نے اپنی قدرت اور طاقت سے اتارا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کتاب کو اتارا ہے، ہم ہی نے اس ذکر نامے کو اور نصیحت نامے کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری زمین اور آسمان کے خالق اور مالک نے لی ہو، دنیا کی کوئی طاقت کو اس قرآن مجید کو ختم نہیں کر سکتی، نہ بدل سکتی ہے، نہ تحریف کر سکتی ہے، نہ ترمیم کر سکتی ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید قیامت تک باقی ہے، صبح قیامت تک یہ کتاب اپنی موجودہ، اپنی اصلی شکل پر موجود ہے، آج بھی موجود ہے، قیامت تک بھی موجود رہے گی انشاءاللہ۔ لا مبدل لکلمات۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں، دنیا کے لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اس کی موافقت میں ہو یا مخالفت میں، اس کی تسبیح کر رہے ہوں یا اس کی مخالفت میں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور جان رہے ہیں ان تمام احوال کو جو کچھ کے دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ مخالفین ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ کے کہہ رہے ہیں، جو تدبیریں اس کی کتاب، اس کے احکام، اس کے دین کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو دیکھ رہے ہیں، ان سارے لوگوں کو، شرپسندوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور کب نمٹنا ہے ان سے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمٹیں گے۔ اور پھر وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلی آیت میں بات بتا دی گئی کہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے دین حق سے ہٹا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے پیغمبر، اگر اس زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی آپ اطاعت کریں گے تو اللہ کے راستے سے یہ بھی آپ کو گمراہ کر دیں گے، بے راہ کر دیں گے۔ یہ جو لوگ اس دنیا کے اندر شریر قسم کے لوگ ہیں، ان یتبعون الا الظن، یہ تو صرف گمان اور وہم کی بنیاد پر چل رہے ہیں اور اٹکل کے تیر لگا رہے ہیں، حقیقت پر ان کا دین نہیں ہے۔ ان کے عقیدے، ان کے خیالات، ان کے نظریات بس اٹکل کے تیر ہیں، بس حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ شک کی بنیاد پر، وہم کی بنیاد پر ان کا دین ہے جو خرافات پر مبنی ہے۔ دین اسلام وہ ہے جو حقیقت پر اور سچائی پر اور انصاف پر مبنی ہے۔ اور پھر ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، تمہارا پروردگار بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے ہٹا ہوا ہے، کون سٹکا ہوا ہے، کون بھٹکا ہوا ہے، کون بہکا ہوا ہے، کون ہدایت سے محروم ہے، کون روشنی سے نکل چکا ہے، کون اندھیرے میں بھٹک کر پھر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور وہ اعلم بالمہتدین، اور وہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں، جو سچائی پر ہیں، جو انصاف پر قائم ہیں، جن کا رشتہ آسمانوں سے ہے، جن کا رشتہ دین اسلام سے ہے، جن کا رشتہ نبیوں سے ہے، جن کا رشتہ آسمانی کتاب سے ہے، ان جو ہدایت پر اور صراط مستقیم پر قائم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت سے سبق حاصل کریں اور اس یقین کے ساتھ اس دنیا میں جئیں کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اور جو کتاب اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ وہ کتاب اور یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا دین، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ ہمارا دنیا کے زلزلے، دنیا کا طوفان، دنیا کی مخالفتیں اور دنیا کی یہ تیز آندھیاں اور طوفان ہمارے ایمان میں کسی قسم کا کوئی زلزلہ پیدا نہیں کریں گے۔ ہم قائم رہیں گے اپنے دین پر، ہمیں فخر ہے اس دین پر ہم اپنے پیدائش سے رہے اور اب تک بھی رہے، اور انشاءاللہ اپنی موت بھی ہماری آئے گی تو اسی حالت میں آئے گی کہ ہم کہتے رہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله